السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کریم پڑھنا سیکھیے کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر اس مسلمان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اپنے بچوں کو خود ہی گھروں میں قرآن کریم پڑھا سکیں گے۔ تو چلیے اب اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں 29 حروف ہیں، آپ ان سے خوب واقف ہیں کیونکہ یہ سب حروف اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان حروف کے نام بھی وہی ہیں سوائے اس کے کہ اردو میں جن حروف کے نام یہ سے لیتے ہیں عربی میں انہیں الف سے ادا کرتے ہیں۔ مثلاً با کو اردو میں بے یعنی یہ لگا کر پڑھتے ہیں اور عربی میں با کو الف لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی ان 29 حروف کی مشق کریں گے۔ میں پڑھوں گا، آپ نے بھی میرے پیچھے پیچھے ویسے ہی میرے ساتھ پڑھنا ہے انہیں۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا۔ تو آپ نے بھی اسی طرح ہی میرے ساتھ پڑھ کر خود اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے۔ پہلے اس طرح اس کو سیدھا یاد کریں اور جب آپ کو سیدھا یاد ہو جائے تو پھر آپ اسے خود پڑھ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کو نیچے سے اوپر کو یاد کروانے کی کوشش کریں، جیسے یا حمزہ ہا واو نون میم لام کاف قاف فا غین عین وا طا ضاد صاد شین سین زا را ذال دال خا ہا جیم ثا تا با الف۔ جب اس طرح آپ کو یاد ہو جائے الٹا بھی تو پھر آپ اس کو نیچے سے اوپر کو پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی پہلے آپ نے سیدھا پڑھا تھا نیچے کو، پھر آپ اس کو یہاں سے اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، نون غین شین خا الف واو فا صاد دال با ہا قاف ضاد ذال تا حمزہ کاف طا را ثا یا لام ضا زا جیم میم عین سین ہا۔ جب آپ اس طرح بھی پڑھیں پھر آپ ایک دفعہ اس کو اوپر سے نیچے کو بھی پڑھ لیں، یعنی آپ نے پہلے سیدھا پڑھا تھا، پھر آپ اوپر سے لائن بائی
نیچے پڑھیں جس طرح ہم نے نیچے سے اوپر کو پڑھا ہے. الف، خا، شین، غین، نون، با، دال، صاد، فا، واو، تا، ذال، ضاد، قاف، ہا، ثا، را، طا، کاف، حمزہ، جیم، زا، ظا، لام، یا، ہا، سین، عین، میم. اب اس طرح اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یہ تختی یہ سبق یاد ہو جائے گا. پھر آپ کسی سے بھی کہیں کہ آپ کا وہ ٹیسٹ لے، آپ اس سے کہیں کہ آپ سے وہ بیچ سے پوچھے، کہیں سے بھی کسی بھی حرف پر وہ اپنی انگلی رکھے، آپ اس کو پڑھیں. مثلا یہاں پر آئے جیم، زا، فا. یہاں پھر یہ کہ آپ اپنی خود ہی آنکھیں بند کریں اور اپنی انگلی کو گھمائیں اس تختی کے اوپر، اس سبق کے اوپر. جہاں پر بھی جس حرف کے اوپر آپ کی انگلی آ جائے تو آپ آنکھیں کھولیں، اس حرف کو پڑھیے. پھر آنکھیں بند کریں، پھر دوسری دفعہ اپنی انگلی کو ایسے ایسے گھمائیں، اور پھر جہاں پر بھی آپ کی انگلی آ جائے، رک جائے، تو آپ اس حرف کو پڑھیے. تو اس طرح جب آپ کو یہ پوری تختی اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے اوپر اپنے مخارج، یعنی جو حرف جس جگہ سے ادا ہونا ہے گلے سے، آپ اس کی مشق کریں ساتھ ساتھ. تو مثال کے طور پر اس لیسن کے اندر ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے. حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تو کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ موٹا پڑھا جائے گا. آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے یہ چیز آپ کو سمجھ آتی جائے گی، لیکن یہاں پر شاید آپ کو تھوڑی سی یہ چیز وزنی لگے. لیکن آگے جیسے جیسے آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیو آئے اس کو دیکھیے، پڑھیے، ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آگے جیسے جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پہلے دن جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ گرتا ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا بہتر، تیسرے دن بہتر، 10-15 دن کے اندر اس کی عام روٹین بن جاتی ہے چلنے والی. تو اسی طرح ہی ہم نے پہلے دن ہم چلیں، پہلی لیسن پر ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوگی، پھر دوسرے میں آسانی، تیسرے میں آسانی. جب ہم 10-12 تختیاں پڑھ لیں گے، قاعدہ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ابھی تھوڑی سی میں نشاندہی کر دیتا ہوں، موٹے حروف کون سے ہیں. یہاں پر خو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا یا نشان لگا لیجئے گا. خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف موٹے ہیں. اور پھر اسی میں ہی 3 حروف ایسے ہیں کہ جنہیں کبھی موٹا پڑھا جائے گا، کبھی باریک پڑھا جائے گا. ان کا آگے جا کر آپ کو انشاءاللہ قاعدہ سمجھ آ جائے گا. یہاں پر سمجھائیں گے بھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آگے آپ قرآن کریم پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ قاعدہ بھی سمجھ آ جائے گا. ان میں ایک تو را ہے. را کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اس کا قاعدہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اسی طرح یہ الف، اس کو کبھی موٹا پڑھا جائے گا، کبھی باریک پڑھا جائے گا. اور پھر اسی طرح ہی لام ہے، لام کو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جائے گا. اس کا قاعدہ بھی آگے آئے گا. لیکن یہاں پر آپ نے الف اور لام کو تو باریک ہی پڑھنا ہے، اور اس تختی میں آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے اور الف اور لام کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. تو ٹوٹل آپ نے اس لیسن کے اندر جو 7 کے بجائے 8 حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور یہاں پر آپ نے را کو بھی موٹا ہی کرنا ہے. را کا آگے باریک پڑھنے کا قاعدہ بھی آئے گا، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 2 حروف ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کو پڑھتے ہوئے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان سے ہماری زبان کی جو نوک ہے، زبان کا جو سرا ہے، وہ سب سے آگے والا وہ تھوڑا سا باہر آئے گا. ثا اور دال میں، ثا اور دال میں یہاں پر زبان کا سرا باہر آئے گا اور یہ نرمی سے ادا ہوں گے. اور پھر اس طرح 3 حروف ایسے ہیں کہ جو سختی اور سیٹی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، وہ ہیں زا، سین اور صاد. صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے اس کے شروع میں سیٹی کا ساؤنڈ بھی آئے گا، سیٹی کی آواز بھی آئے گی. زا، سین، صاد. باقی بھی ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم آگے جائیں گے
تو پھر انشاءاللہ ہر حرف کے مخرج پہ الگ الگ بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمارے یہ 29 حروف جب درست ہو جائیں گے تو یہ 29 حروف ہی درست نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا مکمل قرآن کریم درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ بھی ہماری عثمان غنی آن لائن قرآن کریم اکیڈمی سے قرآن کریم اور دیگر اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر، اسکائپ اور ہماری ای میل سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیکی کی رغبت دلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو۔